اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم وہی کچھ کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، اور وہ کیا چاہے گا؟ جو اس کا رسول ہمیں کہے گا۔ تو ہم نے اسلامک ڈسپلن کا ایک ایریا، ایک حصہ پڑھنا ہے، اور وہ ہے منی کیپٹل مارکیٹ۔ اب اسلامک ڈسپلن سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ ہے بیسیکلی ڈیوائن ایک سورس۔ ڈیوائن سورس کون سا ہے؟ قرآن۔ اور قرآن کیا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب ہے، یؤمنون بالغیب، ہم سارے جو ہیں بن دیکھے اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ اور یہی بڑی بات ہے، قرآن پاک کی پہلی آیات ہی میں یہ ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں اور فلاح پانے والے وہ ہیں جو بن دیکھے ساری چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کے رسول کے پاس جبریل آئے اور لے کے، تو بہرحال یہ اس لیے ضروری ہے یہ چیزیں، اور یہ کم از کم میرا تو یہ رہا ہے کہ تعلیم جو ہے اس کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کے ساتھ ساتھ ہم نے ہمارے بچے، ہماری قوم کے بچے بچیاں، ان کی اس طرح بھی ہم نے کہا ہے کہ اچھے مسلمان، اچھے پاکستانی، اچھے ہمسائے، اور اچھے دوست، اچھے رشتہ دار، اور اچھے پروفیشنل بنے۔ تو یہ وجہ ہے کہ آج کل دنیا میں ایتھکس کا زور نہ صرف ہم کہیں کہ اسلامک اور اسلامک کنٹری میں ہے، بلکہ اب ورلڈ بینک کی جو ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، SDG، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول، SDGs، یہ 2030 تک کی گولز ہیں۔ اس میں جو بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں ایک CSR ہے، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، اسی طرح انوائرمنٹ کے ساتھ ہے، اور بھی ہیں ساری چیزیں۔ اور یہ CSR ریلیٹڈ جو گولز ہیں، یہ کس نے بنائی ہیں؟ ان لوگوں نے جو ورلڈ بینک سے متعلق ہیں، اور وہ کیپٹلسٹک اپروچ، بینکنگ، جو ربا، سود، اور یعنی پوری دنیا میں ایک جو فساد کھڑا ہوا، اس کے ذمہ دار ہیں یہ لوگ، اور اب یہ خود ہی اس میں کچھ بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا کہ اس طرح سسٹم سسٹینیبل نہیں ہے۔ تو سسٹینیبل بنانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ڈسپیرٹی آف دی انکم کو کم سے کم کیا جائے۔ اب ڈسپیرٹی آف انکم، ایک شخص ہے اس کے پاس $1 ارب ہے، اور دوسرا اس کے پاس $1 دن کا بھی نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا؟ اس میں جو آپس میں جھگڑے ہوں گے، پھر مارکیٹ کے ایشوز ہیں، بے شمار چیزیں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک نئی ٹرم آئی ہے، آپ نوٹ کرتے جائیں، VBI، ویلیو بیسڈ انٹرمیڈیشن، VBI، ویلیو بیسڈ انٹرمیڈیشن، یہ کوئی اسلامک فائنانس کی نہیں ہے، یہ بیسیکلی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کا حصہ ہے، آپ یاد رکھیں۔ اور جب آپ آگے بڑھیں گے ہم اس پہ، تو دیکھیں گے کہ کنونشنل فائنانس، یعنی کنونشنل بینکنگ، کنونشنل مارکیٹ میں اب اس ٹاپک کو آگے لایا جا رہا ہے۔ VBI کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری فائنانسنگ کا یہ ہر موو، ہر ٹرانزیکشن، اور ہر جو موومنٹ ہے، اس کے پیچھے ویلیو ایک ہو۔ آپ نے فائنانس کرنا ہے تو وہ بھی ایسا ہو جس سے جو گول ہیں ان کو پورا کرنے میں مدد ملے، اور اگر آپ نے انٹرمیڈیشن کرنی ہے تو اس میں بھی مدد ملے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ جب کنونشنل انسٹیٹیوشن اس طرف راغب ہو رہے ہیں، تو کیا اسلامک انسٹیٹیوشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ اس پہ ہم آہستہ آہستہ غور کرتے رہیں گے۔ تو بہرحال ابھی 10 منٹ اس میں باقی ہیں، تو یعنی اس والے میں سیشن میں، تو اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی یہ تو میں نے بتایا کہ ہمارا اس مقصد کیا ہونا چاہیے۔ میرا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں آپ کو پوری کوشش سے یہ بتاؤں کہ اسلامک فائنانس کیا ہے، اس کے اندر پھر اسلامک فائنانشیل مارکیٹس کیا ہیں، اور مارکیٹ میں پھر منی مارکیٹ اور کیپٹل مارکیٹ۔ اب اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، نئی ٹرمیں ہیں، وہ بھی آپ کو بتانا ہے، ورنہ پھر رٹا بھی آپ لگائیں گے تو وہ بھی نہیں لگے گا، کہ جب تک آپ کو پتہ نہیں کہ اس کی اصل جو ایک بیسک جو ضرورت ہے وہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ
فائنانس کیا ہے. بینکنگ اینڈ فائنانس ایک لفظ ہے. تو بینکنگ بیسیکلی فائنانس کا ایک حصہ ہے. اور فائنانس کیا ہے یہ اگر میرے ساتھ باقی لوگ آپ اس کو انٹریکٹیو بنائیں تو آپ میں سے کوئی یہ اگر یہ مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کرے کہ فائنانس یا کیا چیز ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اس کو 2-4 لفظوں میں یا 1-2 اس میں کیسے کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. اگر وہ اپنا کو ہاتھ کو ہینڈ ریز کرے تو وہ پلیز بتائیے. سر فائنینس کا اگر ہم بہت سمپلی اس کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ مینجمنٹ آف منی, یعنی منی کو مینیج کرنا فائنینس ہے. اچھا کریشن آف ویلتھ بھی فائنینس ہے. اچھا, آپ نے کہا منی مینجمنٹ اور کریشن آف ویلتھ. جی سلمان آپ بتائیں. انہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, مطلب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. جی حافظ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ سر فنڈنگ جی آپ کی آواز میری آواز نہیں آ رہی سر. آواز آ رہی ہے سر. بیسیکلی فنڈنگ, کوئی بھی بزنس ہے, کوئی بھی چیز ہے, اس کے لیے فنڈنگ کرنا فائنانس ہے. جی تو سر ٹھیک چاروں نے میں آپ سمجھ فائنانس گیا. فائنانس بیسیکلی سر یہ ہوتا ہے کہ جو ہیلپ کرتا ہے لوگوں کی مثلا چیزوں کو یا ساری پیسوں کو مینیج کرنے کے لیے, اور جو آپ کی منی ہے اسے ریز کرنے کے لیے. مقصد فائنانس کا یہی یقین ہوتا ہے. کیانی صاحب نے جو بات کی, دیکھیں آپ سارے جو ہیں وہ پارٹلی. سر میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. جی محمد, پورا نام محمد کاشف سر. محمد کاشف. جی بتائیے پلیز. سر فائنانس میں تین چیزیں آتی ہیں بیسیکلی, کہ ہاؤ ٹو جنریٹ, ہاؤ ٹو انویسٹ اینڈ ہاؤ ٹو مینیج کیپیٹل. جی آپ تھوڑا سا زیادہ قریب ہیں اصل بات کے. دیکھیں سارے جو ہیں وہ پارٹلی ٹرو ہیں, لیکن اس میں ایک بنیادی جو ایک ہے اس میں مسئلہ آیا. جی ہاتھ کس نے کھڑا کیا ہوا ہے؟ پلیز اپنا نام. ماجد بتائیں. عدنان احمد آپ سر. بتائیں. جی بتائیں. سر انویسٹمنٹس آف منی از کالڈ فائنانس. جی چلیں ٹھیک ہے, باقی لوگوں کا بھی مجھے سمجھ آ گئی جو کیا چاہتے ہیں. ہمارے پاس اب اس میں 2-3 منٹ ہیں, اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بیسیکلی یہ جو سب نے بات کی وہ سارے پروسیس کا ایک حصہ ہے. اصل میں فائنانس جو ہے یہ اس کو ہم کہیں گے فائنینشیل انٹرمیڈیشن. اور انٹرمیڈیشن فائنانس تو دیکھیں نا, یہی ہے کہ میں اگر کسی کو فائنانس دیتا ہوں یا کسی سے لیتا ہوں تو وہ بھی فائنانس ہے. لیکن جب ہم فائنانس ایز اے پروفیشن, فائنانس ایز اے ڈسپلن جب آئے گا تو اس کا مطلب ہوا کہ فائنینشیل انٹرمیڈیشن. صورتحال یہ ہے کہ ہر اکانومی میں, ہر سوسائٹی میں, اور ہر کیا کہہ سکتے ہیں سیکٹر میں, یا دیکھا جائے تو ہر ملک میں 2 گروپ ہیں لوگوں کے. کچھ ایسے ہیں جن کی جو انکم ہے ان کے اخراجات سے تھوڑی سی زیادہ ہے اور وہ کچھ سیو کرتے رہتے ہیں. اب ان کی سیونگ کا وہ پڑی ہوئی ہیں, وہ اتنا ان کے پاس پیسہ ہے نہیں کہ وہ کہیں بزنس کر سکیں, نہ ہی ان کے پاس اتنی انٹرپرینورشپ ہے کہ وہ کہیں اس کو کر سکیں. تو اس گروپ کا پیسہ جو ہے ایسے گروپ کو ملنا چاہیے جو انٹرپرینورشپ کر سکتے ہیں, بزنس کر سکتے ہیں. ان کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن دے نیڈ منی. تو فائنانس جو ہے, فائنانشیل انسٹیٹیوشن ہے, دے انٹرمیڈیٹ. تو دس فائنینشیل انٹرمیڈیشن جو ہے یہ بیسیکلی فائنانس ہے. یعنی ٹو گیٹ منی, ٹو ریز فنڈ from a group of people who have savings and give it to other group of people who can use this for business or even for consumption. So this is basically finance. فائنانس کا مطلب ہے انٹرمیڈیشن, جس کو ہم اردو میں مالیاتی ثالثی کہتے ہیں. ہم لاکھوں لوگ مل کے حبیب بینک کیا
ایک پول بنا دیتے ہیں، اور یا سارے بینکوں کا، اس کے سارے جو بچت کنندگان ہیں. اب حبیب بینک جو ہے وہ آگے اس کو بزنس کرتا ہے. تو یہ ہوئی بیسیکلی مالیاتی ثالثی. تو مالیاتی ثالثی کیا ہے کہ دو گروپ ہیں ان کو آپس میں ملانا. اب ملانے کے لیے جو ادارہ وجود میں آیا وہ دو طرح کے ادارے ہیں، ایک بینکنگ اور دوسرے نان بینکنگ. ٹھیک ہے، ہم کہیں گے بینکنگ انسٹیٹیوشنس اور دوسرے NBFIs. NBFIs کون ہے؟ نان بینکنگ فائنینشل انسٹیٹیوشن. جی، تو بینکنگ کی جو انٹرمیڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ بینکس گیٹ منی فرام دی ڈپازیٹرس، اور اس کی بیسس میں ابھی نہیں جاؤں گا میں کہ سودی سسٹم میں وہ کیسے لیتے ہیں اور اسلامک سسٹم میں وہ کیسے لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ آگے دوسرے گروپ کو دیتے ہیں. دوسرے گروپ کو پھر اسلامک سسٹم میں کیسے کرتے ہیں اور کنونشنل سسٹم میں کیسے کرتے ہیں. تو دس انٹرمیڈیشن جو ہے وہ دو طرح کے ادارے ہیں، ایک ہے ڈائریکٹ انٹرمیڈیشن اور دوسری ہے انڈائریکٹ انٹرمیڈیشن. ڈائریکٹ کا مطلب یہ ہوا کہ لینے والے پیسہ اور دینے والے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ شرائط آپس میں طے کرتے ہیں. لیکن مالیاتی جو ادارہ ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. یہ کام ہے بیسیکلی انویسٹمنٹ بینکوں کا. انویسٹمنٹ بینکس ہیں جیسے میزان انویسٹمنٹ بینک ہے یا اور بھی جتنے بھی میوچل فنڈ ہیں، یہ سارے ڈائریکٹ انٹرمیڈیشن کر رہے ہیں. عسکری سیمنٹ کو پیسہ چاہیے، اس نے کچھ حقوق ایشو کر دیے یا کوئی TFC ایشو کیے، خریدے کس نے؟ کچھ لوگوں نے جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے خرید لیے. اب ڈائریکٹ ان کا رابطہ تو ہو گیا، لیکن درمیان میں جو ادارہ ہے اس کا کام کیا ہے؟ اس نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ایڈوائز کیا ہے. تو یہ تھی ڈائریکٹ انٹرمیڈیشن. انڈائریکٹ انٹرمیڈیشن یہ ہے جو بینکوں کا نظام ہے. میزان بینک ڈائریکٹ کی بجائے انڈائریکٹ انٹرمیڈیشن کر رہا ہے. ہم جو پیسہ پہلے بینکوں کو دیتے ہیں، بینک اپنے پاس ایک ادارے کی حیثیت سے وہ اس کے یا مالک بنتے ہیں یا اس میں مدارب بنتے ہیں. اسلامک بینک میں بینک جو ہے ایز اے مینیجر کام کرے گا، جبکہ سودی بینک میں ایز اے اپنا انٹرپرینور کام کرے گا. تو باقی جتنے ڈپازیٹر ہیں ان سے وہ لون لے کے خود اس رقم کا مالک بن جائے گا، یعنی بینک. اب بینک آگے دے گا دوسرے گروپ کو، وہ نئے سرے سے تو درمیان میں دونوں کو وہ سود کی یا ربا کی جو رقم ہے وہ دے رہا ہوتا ہے. تو اس کو ہم کہیں گے کہ انڈائریکٹ انٹرمیڈیشن. ٹھیک ہے، یہ عدنان نے اپنا ہاتھ کھڑا ہوا ہے، بتائیں جی. ہیلو ہیلو. سر وہ پہلے کھڑا کیا تھا، میں نے آنسر بھی کر دیا تھا. اچھا اچھا، تو بتائیں. اور ایک درمیان میں آواز آئی تھی ایک کسی گرل اسٹوڈنٹ کی، بتائیے پلیز. سر جو آپ نے بھی انویسٹمنٹ بینک کی بات کی کہ وہ ڈائریکٹ انٹرمیڈیشن میں آئے گا. سر جی انویسٹمنٹ بینک تو بیسیکلی پیسہ پبلک سے لے کر آگے کمپنیز کو دے رہے ہوتے ہیں بھی، مطلب نہیں، وہ نہیں لیتے. دیکھیں یہی تو یہی میں بات کر رہا تھا. ابھی کتنے لوگ آ جائیں، ذرا جلدی آ جائیں تو پھر ہم سٹارٹ کریں. دیکھیں میں نے ابھی جیسے مثال دی کہ عسکری سیمنٹ پچھلے 20 سال سے کام کر رہا ہے، ان کا ایک پلانٹ ہے.
اب ان کو اپنے BMR کے لیے, BMR کہتا ہے کہ اس کو ماڈرنائزیشن اور Balancing, modernization, and rehabilitation. ان کو لیے پلانٹ نیا لگانا ہے, اس کو رینوویٹ کرنا ہے, 2, 3, 4, 5 بلین چاہیے. اب کیا حل ہے؟ یا تو اس کے شیئر ایشو کریں, یا اس کے لیے کیپٹل مارکیٹ سے وہ لیں, اور وہ اسلامک فائنانس سے لیتے ہیں مثال کے طور پر, یا ایون وہ بینکوں سے لیتے ہیں. تو بینکوں سے ایک تو یہ ہے کہ اپنا وہ ورکنگ کیپٹل لیں, یہ باقاعدہ فائنانسنگ میں آ جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیپٹل مارکیٹ سے لیں. جب کیپٹل مارکیٹ سے لیں گے تو انہیں کچھ ایشو کرنے پڑیں گے انسٹرومنٹ, یا تو وہ شیئر ایشو کریں گے جو کہ عام طور پر رننگ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کم کرتے ہیں, بلکہ وہ اسلامک میں ہوگا تو وہ سکوک ایشو کریں گے. اب سکوک ایشو کس نے کیے؟ خریدے کس نے؟ انویسٹر نے. اب انویسٹر کون ہے؟ پبلک بھی ہو سکتی ہے, عام لوگ بھی ہو سکتے ہیں, عام جو مختلف بینکس بھی ہو سکتے ہیں, بینک سنڈیکیٹ بھی ہو سکتے ہیں. جتنا بڑا ادارہ ہوگا, جتنی بڑی ضرورت ہوگی, اس کے مطابق وہ کرتے رہیں گے. لیکن یہ سارا کام جو ہے وہ درمیان میں کسی انویسٹمنٹ بینک نے کیا ہے. یعنی وہ کسی بینک کو لگائیں گے, وہ کہے گا کہ جی آپ بتائیے کہ ہمیں 6 ارب یا 10 ارب روپے چاہیے, اس کے لیے آپ اس کو کریں. اس میں پھر انڈر رائٹنگ آئے گی, بہت سارے ایشو. یہ جو کام ہے سارا, یہ پھر درمیان میں انویسٹمنٹ بینک کرے گا. تو انویسٹمنٹ بینک اپنے کام کی فیس لیتا ہے. اب ہوا یہ کہ جس نے انویسٹ کیا پیسہ ڈائریکٹ اس سے شروع ہو کے, یعنی اس نے پیسہ ڈائریکٹ لے لیا ان لوگوں سے, یعنی ان بینکوں سے. تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ڈائریکٹ انٹرمیڈیشن ہے. درمیان میں جو ادارہ تھا جس کو NBFI ہے, جس کو ہم نے میزان انویسٹمنٹ بینک کہا, اس کا کام اتنا ہی تھا کہ اس نے ان کو ایڈوائزری دی, ان کے لیے انڈر رائٹ کیا, اور الٹیمیٹلی اپنی ایک فیس لے کے سائڈ پہ بیٹھ گیا. اور اب اس کے بعد وہ کیپٹل مارکیٹ کے انسٹرومنٹ بن گئے. بینک اس سے ہٹ کے کام کر رہا ہوتا ہے. بینک کیا ہے کہ اگر ہم سودی بینک کی بات کریں, میں نے نیشنل بینک میں پیسہ جمع کرایا اور وہ لون ہے. اب نیشنل بینک مالک ہے. آپ یاد رکھیں اسلامک لا آف کانٹریکٹ کی یہ اصول ہے کہ کوئی شخص جب قرضہ لیتا ہے تو وہ اس قرضے کی اماؤنٹ کا مالک بنتا ہے ٹل دی ٹائم کہ اس نے اس کو واپس کرنا ہے. میں نے اگر آپ سے قرضہ لیا اور لیا 1 سال کا, تو 1 سال کے لیے میں اس کا مالک ہوں, اور میں جو مرضی کروں اس کو ایز پر, اگر میں نے اپنے جس مقصد کے لیے لیا ہے. تو اب ایک لیگ اس کی یہ ہوئی, میں نے دیا نیشنل بینک کو, نیشنل بینک اس کا مالک بن گیا. اب نیشنل بینک اس سے آگے بزنس کر رہا ہے, وہ گورنمنٹ کو دیتا ہے, ٹی بل خریدتا ہے, ایگریکلچر کو دیتا ہے, ورکنگ کیپٹل کے لیے کارپوریٹ سیکٹر کو دیتا ہے, ایکسپورٹ کے لیے دیتا ہے, امپورٹ کے لیے دیتا ہے. یہ ٹوٹلی دوسری لیگ ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. درمیان میں اپنا جو ریٹرن ہے, دیٹ ریٹرن از کالڈ, اس کا نام کیا ہے جی سلمان بھائی؟ سپریڈ. جن لوگوں نے کام کیا ہے ان کو پتا ہونا چاہیے سپریڈ. تو سپریڈ کیا ہے کہ ایز اے ہول بینک جو ہے وہ آج کل جو ریٹ ہے کائبر سے کیا بنتا ہے؟ اینی ون؟ کراچی انٹر بینک آفر ریٹ. یس. پاکستان میں جو انٹر بینک آفر ریٹ ہے اس کو کراچی انٹر بینک آفر ریٹ کائبر کہا جاتا ہے. یہ کراچی چونکہ ہمارا کیپٹل ہب ہے اس لیے, تو یہ وہ ریٹ ہے جس پہ کمرشل بینک ایک دوسرے کو اوور نائٹ, ویکلی, یا ایون یہ کائبر جو ہے وہ 6 مہینے اور اس کے بعد اس کا ایون سال کا بھی اس کو چلتا ہے, وہ دیتے ہیں. اب کائبر سے پہلے آتا ہے اسٹیٹ بینک آفس ریٹ جی. تو اسٹیٹ بینک کا بیس ریٹ آتا ہے. اسٹیٹ بینک کا بیس ریٹ کیا ہے؟ the rate at which central bank is ready to discount the bills of the banks. اور وہ کیسے ہوتا ہے کہ بینکس کا کام ہے کہ انہوں نے پبلک کو لیکوڈیٹی دینی ہے ایز اینڈ وین ڈیمانڈیڈ بائی دی پبلک. اب اس میزان بینک ہے, اس نے بے شمار لوگ ہیں, لاکھوں کی تعداد میں اس کے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں. اگر بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں پیسہ لینے کے لیے اور بینک نے آگے لگایا ہوا ہے پیسہ, اس کے پاس اتنا ہے نہیں,
تو there is a window, उसको हम कहते हैं lender of last resort. हाँ लेंडर्स ऑफ मतलब इसका ये है कि फिर अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो स्टेट बैंक के पास जाएगा। तो स्टेट बैंक से पहले दरमियान में क्या चीज है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, मनी मार्केट, वो है इंटरबैंक मार्केट। इंटरबैंक मनी मार्केट का मतलब ये हुआ कि हबीब बैंक से खरीदेगा अमीजान बैंक, यूबीएल अस्करी से खरीद रहा होगा, यानी खरीद का मतलब ओवरनाइट बारोइंग कर रहा होगा, इसको हम कहेंगे ओवरनाइट बारोइंग कर रहा होगा। अब ये सारा जो निज़ाम है, चूंकि बैंकिंग सिस्टम है, इसमें दोनों सिस्टम में, ये इस्लामिक हो या कन्वेंशनल हो, जरूरत है उसके मुताबिक, चूंकि एज ए होल इनका स्ट्रक्चर वही है, इसके लिए बेसिस डिफरेंट होगी। लेकिन जब कन्वेंशनल सिस्टम में आएंगे तो सारा का सारा जो निज़ाम है वो लोन बेस्ड होगा और लोन पर इंटरेस्ट होगा। जब इस्लामिक में आएंगे तो उस पर सिस्टम जो है डिफरेंट होगा। तो ये थी हमारी कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन क्या है, और फिर हमने बता दिया, डिस्कस कर लिया कि बैंकों का जो निज़ाम है ये इनडायरेक्ट इंटरमीडिएशन करते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम द वन साइड दे गेट मनी, अगर वो कन्वेंशनल बैंक हैं तो दे गेट मनी ऑन इंटरेस्ट यानी एज ए लोन, एंड देन दे गिव मनी और फाइनेंस और इन्वेस्ट टू अदर पीपल। अब उसकी बहुत सारी बुनियादें उसकी हो सकती हैं। अगर वो फाइनेंसिंग कर रहे हैं तो वो बहरहाल इंटरेस्ट पे है, अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्ट पे डिपेंड करता है कि उनका वो जो अंडरलाइंग मोड है वो क्या है। अगर शेयर खरीद रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट होगी, पार्टनरशिप होगी। तो प्लीज ये हमारे जी जो है ना, मेरे नवासी हैं, ये जरा प्लीज ये दरवाजा बंद करें, ये दरवाजा बंद करें जी। तो अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि अगर कन्वेंशनल बैंक हो, लेकिन अगर इस्लामिक बैंक हो तो क्या करेगा, वो किस तरह फंड रेज करेगा, इंटरमीडिएशन। जी बताइए सर। जो हमारे पास काइबर होता है उसमें हमारे पास जो स्टेट बैंक का बेस रेट होता है वो उससे ज्यादा होता है ना, काइबर स्टेट बैंक के बेस रेट से ज्यादा होता है ना। यस, होना चाहिए लेकिन लाजमी नहीं है। वो मैं आपको मिसाल ये देता हूँ कि पहली जो बात है, काइबर वजूद में कैसे आता है। काइबर एक ऐसा सिस्टम है स्टेट बैंक के अंदर जिसमें ऑल बैंक्स, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी डीलर्स, यानी प्राइमरी डीलर्स इन मनी उनको कहेंगे, और वो सारे जो बैंक हैं वो प्राइमरी डीलर हैं। वो हर रोज जब वर्किंग डे होता है वो दिन के 11 बजे तक अपना ऑफर रेट और अपना बारोइंग रेट, जो जिस रेट पे वो लैंड कर रहे हैं, जिस पे बारो करते हैं, वो बताते हैं। मतलब यूबीएल कहेगा कि मैं आज इस रेट पे दे सकता हूँ और इस रेट पे लूंगा। तो सारे बैंक जो हैं दिन के 11 बजे तक अपनी अपनी वो रेट दे देते हैं। उसके बाद थॉमसन रूटर जो है, उनका एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के मुताबिक फिर स्टेट बैंक का जो डिपार्टमेंट है मुतलका, वो उसका एक एवरेज निकाल लेता है। तो एवरेज जो है वो डेली काइबोर बनता है। इसका मतलब हुआ कि अब 30 बैंकों ने जो कि प्राइमरी डीलर हैं तो वो बताया, और वो कैसे करते हैं, वो करते हैं कीपिंग इन व्यू द लिक्विडिटी विद देम। अब आज से 2 महीने पहले हमारा स्टेट बैंक का रेट था वो 14% था, आपको याद होगा, टू मच। स्टेट बैंक ने उससे कम करके 12 कर दिया, फिर कम करके 10 किया, और अभी जब मामला तकरीबन सब कुछ खत्म हो गया, यानी उस वक्त था जब कि इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए रेट को कम करने की जरूरत थी, उस वक्त इन्होंने कम नहीं किया। अब तकरीबन जब कुछ भी रहा ही कुछ नहीं तो अब इन्होंने कम किया है, और अब सूरत हाल ये है कि कोई लेने को तैयार नहीं है। तो नतीजा ये निकला कि बैंकों के पास लिक्विडिटी बहुत पड़ी है, तो अब इवन वो लेस देन काइबोर देने के लिए भी तैयार है। जो बात आपका क्वेश्चन था वो ये है कि ये काइबोर कुड बी इवन लेस देन द बेस रेट, और वो सारा डिपेंड उस पे करता है
کہ منی لیکوڈیٹی کی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے. از دیر اے کرنچ. کرنچ کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں لیکوڈیٹی کی کمی ہے. اور مگر اسٹیٹ بینک کے بیس ریٹ سے کم تو نہیں پے کر سکتا بینک, اس پہ تو پینلائز وہ کم بھی کرتا ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں آپ کسٹمر میری بات سن لیں. دیکھیں اسٹیٹ بینک کا ایک رول ہے اور باقاعدہ سرکولر ہے, وہ یہ ہے کہ کنونشنل بینکس ایک خاص ریشو, ایک فارمولا بنایا ہوا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے بیس ریٹ اس میں سیلنگ اور فلور سے اتنا جو ہے نا کم از کم انہوں نے لازمی پے کرنا ہے ڈپازیٹر کو. وہ تو ہے سر. اچھا, لیکن جب باری آئی اسلامک بینکوں کی, پہلے اسلامک بینکوں کے لیے بھی ایسے ہی تھا آج سے 4 سال پہلے تک, یعنی اسلامک بینکس were also required to pay a minimum to their account holders. اب اسلامک بینکس کو کا جو ڈپازٹ لینے کا جو کانٹریکٹ ہے وہ ہے مضاربہ. مضاربہ کا مطلب چونکہ ابھی ہم ابتدا کر رہے ہیں, یہ پارٹنرشپ ہے, اس میں شیئر ہوتا ہے, اس میں فکس ریٹ نہیں ہو سکتا ایز پر لا, کہ جو بینک یا جو انکم ہوگی کسی پروجیکٹ سے اس کو شیئر ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے, کیپنگ جو ریشو پہلے سے طے ہو. تو اس پہ اسلامک بینکس نے اپنا یہ اعتراض کیا اسٹیٹ بینک کے سامنے کہ جی آپ ہمیں کیوں مجبور کرتے ہیں کہ ہم آپ اس خاص ریٹ کے مطابق دیں, اگر ہمارے بزنس میں لاس ہوتا ہے تو ایز پر لا آف مضاربہ لاس ہیو ٹو بی بورن بائی دی رب المال, یعنی بینک یہاں رب المال ہے, یعنی بینک کا پیسہ لگتا ہے بزنس میں, یعنی ڈپازٹ جو ہے وہ تو پول جو بیسیکلی ہے وہ ڈپازٹ کا بنتا ہے, وہ پیسہ لگا اور اس سے خدا نخواستہ لاس ہو گیا. اگر لاس ہو گیا تو ہم فکس کیسے دیں گے؟ اور یہ بات بینکوں کی بہت حد تک جو تھی وہ بڑی جینون تھی. بینک اسٹیٹ بینک ان کے اس جھانسے میں, ان کی جو بیسیکلی یہ لالچ تھا ان کا, اس میں آ گیا اور انہوں نے یہ چینج کر دیا کہ ناؤ فرام ہینس فورتھ اب آگے اسلامک بینکس ول ناٹ بی ریکوائرڈ ٹو نیسیسریلی پے دیٹ اماؤنٹ. نتیجہ یہ ہوا کہ جب اسٹیٹ بینک کا بیس ریٹ 14% کے قریب تھا اور کائبور 15 تھا, اس وقت جو فارمولے کے تحت سعودی بینک were required to pay around 13%. ایک فارمولا ہے وہ میں آپ کو کہیں بتا دوں گا. لیکن اسلامک بینکس آپ جا کے ان کی اسلامک بینکس کی میزان کی, دبئی اسلامک بینک کی, پرکھا کی آپ اکاؤنٹنگ اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں, they were paying 8.5 9 اور میکسیمم 10% even on 5-year deposit. لیکن سیونگ پر کتنا دے رہے تھے؟ سیونگ پر میکسیمم 8%, جبکہ سعودی بینک کتنا دے رہے تھے؟ 13%. ایک خاص فارمولا ہے اس کے تحت 13.50 تک میکسیمم گیا تھا جی. اب تو سر میں نے کہا 13.50 تک, اب تو 4. کیبر چل رہا ہے اور 6.50 چل رہا ہے بینکنگ ریٹ سے. ہاں جی وہ ٹھیک ہے, میں نے اندازہ لگایا نا کہ ایک ایسے فکر بتایا, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلامک بینکس جو ہیں ایز پر ایک اسلامک لا آف کانٹریکٹ کے تحت, چونکہ ان کی جو انڈر لائنگ بیسس فار گیٹنگ ڈپازٹ وہ مضاربہ ہے, اس لیے یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, ان کو الاؤ کیا گیا کہ وہ اس میں رکھیں. تو اب انہوں نے پھر کیا کیا کہ اپنے شیئر ہولڈر کو زیادہ بینیفٹ دینے کے لیے, اب آپ اندازہ لگائیں پچھلے 5 سال کے اگر آپ ان کا دیکھیں, ان کا اپنا ڈپازٹ پروفٹ بڑھتا جا رہا ہے, ارننگ پر شیئر بڑھتی جا رہی ہے, لیکن جو ڈپازیٹر کو یہ دے رہے ہیں اس کا لنک انہوں نے اس طرح کیا ہوا ہے کہ انفارچونیٹلی یہ سعودی بینکوں سے یہ ریٹ کم ہی دیتے رہے ہیں, اور دس از ویری پرابلمٹک ایشو. اب اس کو یعنی کس حد تک اسٹیٹ بینک دیکھتا ہے, کیسے دیکھتا ہے, یہ ایک دوسرا ایشو ہے. تو یہ تو ہوا کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ انٹرمیڈیشن, تو انٹرمیڈیشن میں ہم آگے اگر تھوڑا سا بڑھیں تو اس میں یہ ہے جی سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں,
بٹ 5 سال مجھے بھی بینکنگ میں ہو گئے ہیں. میں ویسے ہی اپنے ایکسپیرینس کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں, میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ بینک نے کسی کسٹمر کو لاس دیا ہو. اسلامک بینکنگ میں یہ کر رہے ہیں. مطلب وہ بات ایز پر سرکولر تو ٹھیک ہے, بہت سی چیزیں سر ایز پر سرکولر ہوتی ہیں بٹ ہوتی نہیں ہے. سید محسن بات کر رہے ہیں. جی 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 میں وہ آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تھا کہ پریکٹیکلی آپ کے سامنے کوئی ایسا سینیریو آیا جہاں پر کسٹمر کو پے کیا ہو لاس؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں, کیونکہ ہمارا یہ جو کورس ہے یہ ہے منی اینڈ کیپٹل مارکیٹ, لیکن یو آر رائٹ کہ چونکہ یہ بالکل ایک نیا ڈسپلن ہے, اس میں اس کو ایز اے ہول سمجھنا یعنی وہ بھی ضروری ہے. اکارڈنگلی میں اپنا ٹائم دے کے اس کو بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا. صورتحال یہ ہے کہ اسلامک بینکس جب ڈپازٹ لیتے ہیں, جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا, تو اس کی بیسس کیا ہے؟ مضاربہ. مضاربہ کا مطلب ہوا کہ پارٹنرشپ ہے, ایسی پارٹنرشپ جس میں ایک گروپ کے پیسے ہیں. وہ گروپ کون ہے؟ ڈپازیٹر سارے مل کے. اب ڈپازیٹر ہیں 10,000 یا 1 لاکھ, اس میں کوئی 1 سال والا ہے, کوئی 2 مہینے والا ہے, اور کوئی ایسے ہیں جو ایک دفعہ ڈپازٹ کرا کے بھول جاتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو ہر روز جمع بھی کراتے ہیں اور نکالتے بھی ہیں. تو اس سارے سسٹم کو رن کرنے کے لیے, فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے 2 ٹول یوز ہوتے ہیں. اور وہ ٹول کیا ہے آپ نوٹ کریں. ایک ہے ویٹس, ویٹ دیا جاتا ہے. وزن کیا ہے؟ ویٹیج. میرے ڈپازٹ کا ویٹیج کیا ہے, آپ کے ڈپازٹ کا ویٹیج کیا ہے. اور دوسرا ہے ڈیلی پروڈکٹ, یعنی میرا 1 لاکھ روپیہ پورے 30 دن رہا اور آپ کا 1 لاکھ صرف 10 دن رہا, تو اس کے لیے ڈیلی پروڈکٹ آتی ہے. ہر شام کو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ ڈیلی پروڈکٹ اس میں آ رہی ہوتی ہے. اور اس سے پہلے جو میں نے بات کی وہ ہے ویٹیج. ویٹیج کیا ہے کہ میرا 1 لاکھ روپیہ اگر 1 سال کے لیے ہے, آپ کا 1 لاکھ روپیہ 1 ہفتے کے لیے ہے, تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید 1 ہفتے والے کو اور 1 سال والے کو برابر سمجھیں. ایسی بات نہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر میں بینک کو 1 لاکھ دے کے 5 سال کے لیے یا 1 سال کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں, اور بینک بڑے اپنے ایزی اور بڑی مطمئن ہو کے اس سے کاروبار کرتا ہے, تو بینک کہتا ہے یہ میرے لیے, یہ ڈپازیٹر میرے لیے بہت یوزفل ہے, بہت میرے لیے ہیلپ فل ہے, اس میں آرام سے میں بزنس کر رہا ہوں. دوسرا ڈپازیٹر ہے, اس نے کہا جی کہ آئی کین ودرا اینی ٹائم, ٹھیک ہے, تو اس میں وہ فیسیلیٹیشن جو ہے وہ کم ہے, تو اس کا ویٹیج کم ہوگا. اکارڈنگلی ہوتا ہے کہ یہ ہم جب کوئی ٹائم ملا تو پول مینجمنٹ جس کو کہتے ہیں, کہ پھر پول بنتا ہے. اس پول میں ڈفرنٹ ویٹیجز ہیں. ہم کہیں گے کہ اگر 1 لاکھ روپیہ یا جتنی بھی اماؤنٹ ہے وہ 6 مہینے کے لیے ہے, تو اس کا ویٹ ہے 0.5. اس کا مطلب ہوا کہ 100,000 ملٹیپلائڈ 0.5, تو پریکٹیکلی وہ 50,000 جو ہے وہ بنے گی وہ اماؤنٹ جس نے پروفٹ میں شیئر کرنا ہے. اگر وہ سال کے لیے ہے یا 2 سال کے لیے ہے اور اس کا ویٹیج 1 ہے, تو اس کا مطلب 100,000 جو میں نے جمع کرایا تھا وہ 100,000 ہی ہوگا, اور اوور آل جو پروفٹ ہوگا اس میں وہ اس کو کیلکولیٹ اسی طرح کیا جائے گا. اچھا, اب ایک اور ڈپازیٹر ہے, اس کا 5 سال کے لیے ہے, تو اس کا ویٹیج کتنا ہے؟ تو 2 ہے. تو اب 100,000 ملٹیپلائڈ بائی 2 یا 200,000 بن گیا. تو اس طرح اس کو ڈبل جو ہے وہ بینیفٹ اس کو ہوگا. تو یہ جو اس طرح کر کے 2 ایک طریقے ہیں, ایک ویٹیج کا اور دوسرا ڈیلی ایوریج کا. اس سے پھر وہ پول بنتے ہیں. پول سے مراد کیا ہوا کہ کیپنگ ان ویو دی رسک پروفائل آف ڈفرینٹ ڈپازیٹرز. بینک پول بناتے ہیں, ایک جنرل پول بنتا ہے. پول سے مراد یہ ہے کہ اپنے کیپٹل سے لیا بینک نے, وہ بینک کا ہوا, باقی ڈپازیٹر کا ہے. ڈپازیٹر میں اس میں 20 ڈپازیٹر ہیں, اور وہ سارے ڈپازیٹر ایسے ہیں جو رسک لے سکتے ہیں. رسک اورس ہونا اور رسک لینا, اس میں بھی فرق ہے. ہر انویسٹر کی اپنی اپنی
ایک صورتحال ہے. مثال کے طور پر اگر میں پینشنر ہوں تو میں رسک اورس ہوں. میں جاتا ہوں ایک اسلامک بینک کے پاس, میں اس کو کہتا ہوں بھائی میں اسلامک بینکنگ, آئی وش اسلامک بینکنگ, لیکن یہ میری بڑی محنت کی کمائی ہے, میری ریٹائرمنٹ پر مجھے ملی ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ اس جگہ آپ ایسی جگہ پہ لگائیں کہ مجھے لاس نہ ہو, مجھے کچھ نہ کچھ ملتا رہے. تو بینک کہتا ہے جی ٹھیک ہے, آپ رسک اورس ہیں تو اس لیے ہم آپ کا پیسہ ایسی جگہ پہ لگائیں گے جہاں ہمیں جو فکس ریٹرن ملے گا, اور چونکہ ہمیں فکس ملے گا ہم آپ کو دیتے رہیں گے. اب آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا کہ فکس ہو گیا تو حرام ہو گیا, سود ہو گیا. نہیں, ایسی بات نہیں. دیکھیں, اٹ آل ڈیپینڈز اپان دی نیچر آف دی ٹرانزیکشن. اگر میں ایک چیز ٹریڈ کرتا ہوں, ایک چیز 100 روپے کی خرید کے 110 کی بیچتا ہوں, تو یہ بالکل نہ صرف جائز ہے بلکہ اس میں فکسٹی از دی کنڈیشن. میں ایک چیز خریدوں اور آگے کہوں کہ جاؤ لے جاؤ, ٹھیک ہے جو مرضی دے دیں, نو. ہم ڈسکس کریں گے اسلامک لا آف کانٹریکٹ کے تحت بیسک فیچرز کیا ہیں. تو ضروری کیا ہے کہ جو سبجیکٹ میٹر ہے اس کے بارے میں بھی طے کیا جائے اور اس کے بعد پرائس کے بارے میں طے کیا جائے. تو وہ جو پول بنا, اس پول نے کیا کام کرنا ہے. اب پول میں آپ کو پتا ہے بینک ہمارے کیا کر رہے ہیں. اکثر آپ لوگ, میں بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں یا ان کے ذہن میں ہوتا ہے, دیکھیں جی وہ فکس ٹریڈنگ کر رہے ہیں, پروفٹ لے رہے ہیں یا لیز کرتے ہیں, وہ ایک جیسی لگتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جتنے بھی وہ موڈ ہیں وہ یا تو ٹریڈنگ ہے یا وہ لیز ہے. اب ٹریڈنگ میں دونوں ہیں, یعنی کریڈٹ سیل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, جس کو ہم عام حالات میں یہاں پہ مرابحہ کا نام دیں گے. ابھی آپ نام سن لیں, یہ ہم ڈسکس بعد میں کریں گے. مرابحہ سمپل کریڈٹ سیل, کہ میں بینک سے یار لے لیتا ہوں, پیسے بعد میں پے کرتا ہوں انسٹالمنٹ میں 2 سال یا 1 سال. تو فارورڈ سیل سلم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں بینک کو چیز بیچوں گا, سپلائی کروں گا بعد میں, لیکن بینک مجھے ابھی پیسے دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے یہ اس کی چیز ہے. اب جو ہمارے پاس پول بنا, اس میں ہم کہیں گے کہ اس میں کچھ کریڈٹ سیل ہے, کچھ فارورڈ سیل ہے, کچھ سودے لیز کے ہیں, یعنی میزان بینک نے 500 گاڑیاں لیز پہ دی ہوئی ہیں. پھر کچھ ہاؤسنگ فائنانس کی ہوئی ہے. ہاؤسنگ فائنانس جو ہے اس کا جو انڈر لائن موڈ ہے وہ بھی لیز ہے, اور وہاں بھی لیز میں کرایہ آپ کو پتا فکس ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ جو پول تھا, پول ہم کہتے ہیں جنرل پول, اس کے اندر 100 مرابحہ تھے, 100 سلم تھا, اور 100 کیسز جو تھے وہ ڈیمینشنگ مشارکہ کے تھے. اب ان سارے کے سارے میں جو بینک کو ریٹرن ہوا وہ فکس ملتا ہے, اور یہ جائز ہے. ٹریڈنگ جائز ہے, لیزنگ جائز ہے. اب چونکہ فکس ہے, اس میں رسک بینک کو سمپل یہ ہے ڈیفالٹ کا ہے. ٹھیک ہے, تو ایز اے ہول اگر ٹوٹل 1000 کلائنٹ تھے, 1000 میں اگر 2-4 نے کر بھی دیا تو ایون دین بینک جو ہے وہ پروفٹ کمائے گا. تو یہی وجہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بینک پول مینجمنٹ اس پروڈینشیل طریقے سے کرتا ہے, اور اس کے لیے باقاعدہ ایک سسٹم موجود ہے ریزرو کا, وہ ہم ڈسکس کریں گے اگر ٹائم ملا. PER اور IRR, تو کہ ایز اے ہول اس پول کو بینیفٹ ہوتا ہے, لاس نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ آج تک دنیا میں کسی بینک نے, جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں, کسی بینک نے لاس نہیں دیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بینک یہ نہیں کرتا کہ میرا پیسہ الگ سے لگائے اور وہ مضاربہ کی بیس پہ لگائے. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کو پول کرتا ہے, اور پول میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, بہت سارے موڈ ہوتے ہیں. ایون اگر مشارکہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ ریئل مشارکہ ہو نہیں رہا دنیا میں, شاید ہی کہیں ہو رہا ہو. اور ہمارے ملیشیا میں ہو رہا, جی ملیشیا میں ہو رہا سر. نہیں, ریئل ملیشیا میں بھی نہیں ہو رہا سر, ملیشیا میں بھی نہیں ہو رہا. میں بتاتا ہوں پلیز. ہمارے ہاں بھی مشارکہ ہو رہا ہے جس کا نام ہے رننگ مشارکہ. جی جی.
लेकिन रनिंग मुशारका इज रेप्लिका ऑफ ओवरड्राफ्ट, जिसके अंदर वो फिक्स होता है, तो अंडरलाइंग उसका जो तरीक़ेकार है वो बिल्कुल फिक्स है। तो इसलिए वो हम बात करेंगे जब मुशारका पे आएंगे कैसे है। तो जो कहने का मतलब ये है कि जो आपका क्वेश्चन था मैं तकरीबन उसका जवाब दे दूं कि मैं कहना ये चाह रहा था कि आज तक किसी बैंक ने लॉस नहीं लिया। हाँ, मलेशिया के एक ऑफशोर बैंक ने आज से 15 साल पहले लॉस शो किया। ऑफशोर बैंक आपको पता है कि जो मुल्क की टेरिटरी से बाहर, यानी टैक्सों से, जो हर मुल्क का एक टैक्सों का निज़ाम है, उससे बचने के लिए ऑफशोर इदारे बनाए जाते हैं। तो ऑफशोर एक बैंक था मलेशिया का, उसने हेजिंग की। हेजिंग का मतलब ये हुआ कि वो जो उनके पास लिक्विडिटी पड़ी होती है, खासतौर पर जो फॉरेन एक्सचेंज, वो इंटरनेशनल मनी मार्केट में उसको सेल करते हैं। हेजिंग हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। और उसमें पोजीशन उसने ओवर ली। ओवर से मुराद ये है कि जो वो जितना उसका एक्सपोजर हो सकता था उससे ज्यादा लिया, यानी स्पेकुलेशन कर करके इतना माल खरीदा, इतना उसने सौदे लिए कि बाद में उसको नुकसान हुआ। जब नुकसान हुआ तो उन्होंने जनाब ये रिपोर्ट दी कि इस साल हमें इतना नुकसान हुआ है और ये सारे डिपॉजिटर के को ट्रांसफर किया जाए। जब शरिया बोर्ड पर बात गई, उस बैंक के शरिया बोर्ड उसने कहा जी ये बताइए कि आपने क्या किया, हाउ इट वाज कि ये आपको लॉस हो गया, आपका पूल क्या था, आपने क्या किया, उस पूल के अंदर एसेट क्या थे। देखिए पूल क्या है, पूल एक बाकायदा लीगल एंटिटी है। जैसे मैं अयूब एक लीगल एंटिटी हूँ, मेरे कुछ एसेट हैं, मेरी कुछ लाइबिलिटीज हैं और मैं अपना टैक्स जमा कराता हूँ, तो उसमें पता होता है कि हाँ जी मेरा एक घर है, मेरी एक गाड़ी है, उसके अगेंस्ट मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है, तो नेट मेरी वर्थ ये बनती है। एग्जैक्टली इसी तरह जब उनसे पूछा गया तो पता ये चला कि उनका एक जो सीईओ था उसने जो अपना ओवर एक्सपोजर किया था और जापान निकाई मार्केट में और न्यूयॉर्क मार्केट में ऊपर नीचे इतने सौदे उसने। अनफॉर्चुनेटली हम बाद में डिस्कस करेंगे कि मलेशियन इस्लामिक जो मार्केट है उनमें डेरिवेटिव भी अलाउड है, जो हेज फंड के डेरिवेटिव होते हैं वो भी अलाउड हैं, और जो मेन स्ट्रीम इस्लामिक फाइनेंस जो है उसमें अलाउड नहीं है अभी तक। तो चूंकि अलाउड थे उस वक्त, और दूसरी बात यह है कि हर बैंक के शरिया बोर्ड पे डिपेंड करता है, उन बैंक के शरिया बोर्ड ने किस तरीके से उसको अलाउ किया, और अलाउ तो कर दिया लेकिन जब पोजीशन उन्होंने ली ये तो नहीं था ना कि वो कुएं में छलांग लगाए, उन्होंने छलांग लगाई और उस तरह लॉस हुआ। तो बोर्ड का ये डिसीजन आया कि ये बैंक की अपनी नेग्लिजेंस है, बैंक की अपनी गलती है, ये लॉस बैंक बर्दाश्त करेगा ना कि उसके डिपॉजिटर बर्दाश्त करेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपका क्वेश्चन भी यही था कि आज तक ऐसे नहीं हुआ और होना भी ऐसे ही चाहिए। आप ये क्यों एज्यूम करते हैं कि इस्लामिक बैंक लाजमी लॉस दे? नो, ना ये शरीयत की रिक्वायरमेंट है और ना ऐसा होना चाहिए। जैसे हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट जो है ये एक रिक्वायर्ड चीज है, जरूरी चीज है। अगर हम इसको मैनेज सही नहीं करेंगे तो साफ ज़ाहिर है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। तो अकॉर्डिंगली बैंक की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी है और बैंक अपने लिए भी करता है। बैंक जब एक इदारा बनता है तो ये तो नहीं है ना कि एक वो छलांग लगाए और हर रोज ऊपर नीचे देखे, कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। तो इसके लिए इवन स्मूथिंग ऑफ द प्रॉफिट और बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये तो क्वेश्चन जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं सर मार्केट में? और अभी आप कहाँ फ्यूचर, अभी तो हम इब्तिदा में, फ्यूचर बाद में हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मुतमईन रहें, अभी हम पहले देख तो लें कि इस्लामिक बैंक करता क्या है, फिर आप हमें मुझे बताएंगे कि इस्लामिक बैंकिंग का मुस्तकबिल क्या है। यानी थोड़ा सा प्लीज सब्र करें जी। ठीक हो गया। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया वो ये था कि कन्वेंशनल बैंक की इंटरमीडिएशन की बुनियाद क्या है, वो है लोन, कर्ज।
یعنی وہ ڈپازیٹر سے لون قرض لیتے ہیں اور آگے جو فنڈ یوز کرنے والے کو، وہ کنزیومر ہو، وہ کارپوریٹ ہو، وہ پبلک سیکٹر ہو، وہ سود پہ دیتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنا ان کا سپریٹ جو ہے وہ ان کی انکم ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامک بینک کیا کرتے ہیں؟ تو اسلامک بینک یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو کنونشنل بینک ہیں وہ تو آپ کے ان کی جو کہہ لیں کہ آپریشن بینکس وہ چلی آپ کے انٹرسٹ پہ رہے ہوتے ہیں، انٹرسٹ کی ارننگس وہ اپنے سارے آپریشنز مینیج کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اسٹاف کو سیلریز وغیرہ وغیرہ، جبکہ آپ کا جو اسلامک بینک ہے وہ تو ربا فری ہے، تو وہ اپنے آپریشنز کو کیسے مینیج کرتا ہے اور اپنے جو اسٹاف کو سیلریز اور باقی سارے جو ان کے ایکسپینسز ہیں وہ بیئر کرتے ہیں؟ جی میں اسی بات کی طرف ابھی آ رہا تھا۔ دیکھیں وہ جو پہلا جو تھا کنونشنل بینک کا، وہ یہ ہے کہ کنونشنل بینک نے لوگوں سے پیسہ لیا اور وہ فرض کیا ایز اے ہول ایوریج وہ دیا، انہوں نے 10% پہ لیا، اب آگے وہ دے رہے ہیں 20% پہ، 10% کا جو وہ سپریڈ ہے، اس میں اپنے وہ سارے خرچ، ان کے ملازمین، ان کی بلڈنگ سب اسی میں ہے، اور اسی میں ان کی انکم ہے، اسی سے وہ شیئر ہولڈر کو دیں گے اور ان کا پروفٹ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلامک بینک کیا کرے گا؟ ایگزیکٹلی میں یہی کرنا چاہ رہا تھا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامک بینک درمیان میں ایز اے مضارب، ایز اے انٹرپرنور، ایز اے مینیجر کام کرتا ہے۔ اب مضاربہ کیا ہے، اس کو میں اس مثال سے سمجھاؤں گا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ام المومنین، ان کا پیسہ تھا، ان کا سرمایہ تھا، ان کو ضرورت تھی کسی ایسے شخص کی جو اس سے کاروبار کرے۔ اس دور میں یہ ایک طریقہ تھا، اور تجارت کے لیے مکہ مکرمہ سے لوگ شام، مصر، فارس ایون جاتے تھے۔ تو کسی نے بتایا کہ جی ایک شخص ہے وہ، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال دیا۔ آپ باقی قافلے کے ساتھ گئے اور مال لے کے پھر کچھ لے گئے، کوئی واپس لائے، اور جو اصل سرمایہ تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، اس کے ساتھ جو پروفٹ تھا آنیسٹلی وہ حضرت خدیجہ کو واپس کر دیا۔ اب اس کا مطلب ہم مثال یہ دیکھیں کہ 1,00,000 درہم انہوں نے دیے تھے، مثال کے طور پر انہوں نے واپس کیا 1,50,000 درہم۔ تو اب وہ بہت خوش ہوئی کہ یہ تو اتنا زیادہ پروفٹ، اور لوگوں نے تعریف بھی کی جو ساتھ والے تھے کہ یہ شخص نے بڑی دیانتداری سے، بڑی محنت سے، بڑی کوشش سے کام کیا۔ اتنی متاثر ہوئی کہ شادی کا پیغام دے دیا، اور باقاعدہ وہ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المومنین بن گئی۔ اب یہ کانٹریکٹ کی نیچر کیا ہے؟ یہ ہے مضاربہ۔ مضاربہ کا مطلب ہوا کہ سرمایہ ایک شخص کا جس کو ہم کہیں گے رب المال، یعنی مال کا مالک، اور دوسرا وہ شخص ہے جو اس پہ کام کرتا ہے، وہ ہے مضارب زوات کے ساتھ۔ اور مضارب کا لفظ کیا ہے؟ مضارب ہے قرآن پاک کا لفظ ہے فَاضْرِبُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں چلو۔ تو مضارب کا مطلب یہ ہوا کہ اس دور میں صورتحال ایک ہی تھی بزنس کی، کہ لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے تھے قافلے بن کے، تو چلتے تھے، سفر کرتے تھے، تو اس کا اس جو ٹرم یوز ہوئی وہ یہی تھی کہ یہ شخص مضارب ہے۔ پھر یہ باقاعدہ جا کے کاروبار کر سکتا ہے۔ ایک رب المال ہوا اور ایک مضارب ہوا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو اس میں پروفٹ ریشو کیا ہے، کس طرح کرنا ہے، پلیز مجھے اس طرح تھوڑا سا مضاربہ کانسیپٹ سمجھا لینے دیں، پھر میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ تو اس میں کیا ہوا کہ سرمایہ ایک کا اور کام اس پہ دوسرا کرتا ہے۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سرمایہ ایک شخص کا ہو، اب ایک کی بجائے 1,00,000 لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے مضاربہ کو جب ڈیفائن کریں گے، اے پرسن اور گروپ آف پرسن who provide capital to one institution or to one person or to any number of person، وہ ہم کہیں گے کہ یہ سسٹم ہے مضاربہ کا۔ تو اب اس میں ہوگا کیا کہ ریشو کیا ہے پروفٹ کی، کیسے رکھنا ہے، وہ جیسے بھی آپس میں طے کر لے، یہ ضروری نہیں ہے، اس کو اسلام نے فکس نہیں کیا۔ یعنی عام حالات میں ہم کہتے ہیں جی 50-50،
لیکن اسلام اس کو کوئی فکس نہیں کرتا. یعنی اس مثال میں اللہ کے نبی وہ ابھی یہی ہم نے کبھی پڑھی نہیں لیکن الاؤڈ ہے, اور عام طور پر ہم کہا جائے گا 50. اس طرح کی دوسری مثال جو ہے ہمیں حدیث سے ملتی ہے وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے. وہ جب عراق سے چلنے لگے, آج کا دور تو نہیں ہے کہ آپ نے فلائی کیا اور پہنچ گیا ہے گاڑی پہ, تو وہاں کا جو گورنر تھا عامل بصرہ, اس نے کہا کہ آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو بیت المال کا یہ جو اتنے درہم اور دینار ہیں, اور نوٹ بھی نہیں تھے, وہ تو وزن ہوتا تھا, یہ لیتے جائیں اور بیت المال میں جمع کرا دیں. اب انہوں نے یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے عبداللہ اور عبید اللہ دونوں, انہوں نے یہ کیا کہ ہم یہ پیسہ اٹھا کے لے کے جائیں, اس سے بہتر ہے کہ ہم کچھ چیز یہاں سے خریدتے ہیں جو اہل مکہ کی, اہل مدینہ کی ضرورت ہے, اور اس کو بیچ کے تو جو پروفٹ ہوگا وہ ہم رکھ لیں گے, اور جو کیپٹل ہے جو پہنچانا ضروری ہے یعنی جو ریکوائرڈ ہے وہ ہم دے دیں گے. چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا اور اپنے ابو یعنی حضرت عمر کے پاس جا کے پہنچ گئے, جی امیر المومنین ہمیں عامل بصرہ نے اتنا ریال یا سوری درہم اس وقت ہوتے تھے, درہم اور دینار دیے تھے, یہ ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں, لیکن آنیسٹی کا تقاضا یہ تھا کہ یہ بتاتے کہ ہم نے اس کے ساتھ یہ کام کیا کہ ہم نے اس کو پیسے میں اس پیسے کو درہم و دینار کو انویسٹ کیا, وہاں سے چیزیں خریدی اور یہاں بیچی اس مارکیٹ میں, اور اس سے ہمیں اتنا بینیفٹ ہوا. وہ صاف صاف بتا دیا امیر المومنین کو. تو کہا جی کہ یہ جو چونکہ وی ور ریکوائرڈ ٹو پے یا ڈپازٹ ان دی گورنمنٹ ایکسچیکر, وہ ہم جمع کرا رہے ہیں, اور باقی یہ پروفٹ جو ہمارا ہے. اب آپ یہاں اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر کا جواب کیا تھا. انہوں نے کہا کہ اوے سارا مال جمع کراؤ, اس لیے کہ تمہیں اس لیے دیا کہ تم امیر المومنین کے بیٹے ہو, ایسا میں نہیں ہونے دوں گا, سارا پروفٹ بھی جمع کراؤ. وہ خاموش ہو گئے. اس پہ جو شورا تھی, جو آپ کے قریبی جو صحابہ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ عمر ایسی بات نہیں ہے, آپ اس کی نیچر کو دیکھیں. اب آپ یہ صورتحال یہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ لون تھا یا کہ مضاربہ تھا. دیکھیں یہی ہمارے کیپٹل مارکیٹ کی جو ٹرانزیکشن کو ہم نے اسی سے ہی ہم نے ڈیفائن کرنا ہے. اگر یہ لون تھا تو اس کا مطلب ہوا کہ جتنا انہوں نے اس وقت بصرہ کے عامل نے دیا 1,00,000 ریال یا درہم, اتنا انہوں نے واپس کرنا ہے. اس پہ جو گھاٹا جو منافع ہوگا وہ ان کا ہوتا. لیکن اگر یہ مضاربہ اس کو آپ لیتے ہیں, انفارچونیٹلی یہ پہلے طے نہیں ہوا, یعنی عامل بصرہ نے طے نہیں کیا, نہ انہوں نے طے کیا. اب ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ مضاربہ تھا. تو مضاربہ اگر تھا تو مضاربہ میں اگر لاس ہو جاتا تو پھر کون بیئر کرتا ہے؟ پھر چونکہ امیر المومنین یعنی جو ایکسچیکر ہے وہ بیئر کرتے. تو اب پروفٹ ہوا ہے تو اس کو آپ شیئر کریں. تو اکارڈنگلی اس کو ایک مشورے کے تحت پروفٹ کو شیئر کیا گیا, اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس میں دیا گیا. اور یہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مضاربہ کا ایک نظام جو ہے اس کے تحت بینک بے شمار لوگوں سے پیسہ لیتا ہے, اس سے آگے بزنس کرتا ہے. بزنس میں جو ریشو طے ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے دونوں پہ, یعنی as per regulation of the state bank, banks are required to tell even depositor کہ ہمارا اور آپ کا جو شیئر ریشو کیا ہوگی, 50-50 ہوگی, 70-30 ہوگی, یا 80-20 ہوگی. یہ تو ہوا اس کا. لیکن لاس کی ریشو جو ہے اس میں
बाईस लोग आ गए तो बड़ी तेजी से माशाल्लाह हो रहा है। तो अभी तक जो बात हुई इसमें मैंने आपके कुछ क्वेश्चन का जवाब भी दिया और मैं बता रहा था कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन जो होती है इस्लामिक बैंक जो कर रहे हैं उसमें डिपॉजिट लेने का बेसिस क्या है। तो मैंने पहली बात जो आपको बताने लगा था कि दरमियान में ये क्वेश्चन आ गया। तो अब क्वेश्चन के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और वो ये है कि इस्लामिक बैंक्स की जो डिपॉजिट टेकिंग है उसकी 2-3 बुनियादें हैं, बेसिस है। पहली है लोन, यानी बैंक डिपॉजिटर से लोन लेगा, लेकिन लोन अगर लेगा तो लोन के बारे में उसूल क्या है कि लोन अगर लेगा तो उसके ऊपर कोई भी रिटर्न जो है वो रिबा बन जाएगा। जी मैं अभी कुछ लोग शायद बाद में आए तो प्लीज अभी आ रहे हैं, मैं थोड़ी देर, मैं भी 1 मिनट जरा पानी ले लूं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितने लोग हो गए? 43 मेरे ख्याल में काफी अब आ गए। तो मैं ये कह रहा था कि 5 मिनट में मगरिब का टाइम हो जाएगा। मगरिब का टाइम अभी 10 मिनट है मेरे ख्याल, तो प्लीज 10 मिनट हम जी ठीक है कर लेते हैं क्योंकि अभी हम अहम चीज डिस्कस कर रहे हैं। यानी अभी हम क्या करेंगे कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ गेटिंग डिपॉजिट, ये पूरा डिस्कस करके इंशाल्लाह फिर आपको नमाज। जी ठीक है सर, बिल्कुल। तो इसमें जो पहली बात मैंने बताई वो था लोन, कि इस्लामिक बैंक भी उसी तरह लोन लेते हैं डिपॉजिटर से जिस तरह एक सूदी बैंक लेते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि लोन अगर लिया तो उसके ऊपर कोई भी रिटर्न देंगे तो ये सूद बन जाएगा, रिबा बन जाएगा। तो क्या ऐसे होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये होता है सिर्फ करंट अकाउंट के लिए आमतौर पर, कि करंट अकाउंट इस्लामिक बैंक जितने ले रहे हैं उसकी बुनियाद जनरली जो है वो लोन है, उसको अरबी में कर्ज कहते हैं। तो अब जनरली का लफ्ज मैंने इसलिए कहा कि ये कोई शरीयत का फतवा नहीं है, ये शरीयत का मसला नहीं है। बैंक चाहे तो उसको भी मुदारबा की बेस पे ले सकता है और अब ऐसे ही हो रहा है। यानी कुछ लोगों ने करंट अकाउंट भी रिम्यूनरेटिव बना लिए हैं। यानी करंट तो करंट अकाउंट का रिम्यूनरेटिव का मतलब ये हुआ कि उनकी बुनियाद भी मुदारबा है, लेकिन हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि यानी चूंकि जनरल ऐसे होता है कि करंट अकाउंट जितने हैं इस्लामिक बैंकों के पास उसकी बुनियाद लोन है और टू बी शरिया कंप्लायंट इस्लामिक बैंक्स विल नॉट बी पेइंग एनी रिटर्न ऑन दोज डिपॉजिट्स। तो पहली बेसिस क्या हुई? कर्ज या लोन। दूसरी है सबसे बड़ा मुदारबा या मुशारका, इसको हम मुदारबा ही कहेंगे। मुशारका कुछ बैंक यूज करते हैं लेकिन वो उसमें बड़ी प्रॉब्लम है। तो मुदारबा जैसे मैंने डिस्कस किया कि बैंक डिपॉजिटर से पैसा लेते हैं, उससे बिजनेस करते हैं और बिजनेस इस तरह करते हैं कि हर डिपॉजिटर की बजाय उसको पूल बना के फिर बिजनेस कर रहा होता है और उस पूल एक लीगल एंटिटी है, उस पूल के अपने एसेट हैं, अपनी लायबिलिटीज हैं, अपनी अर्निंग हैं। अब उस पूल में जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे मुराबा हैं, बहुत सारे सलम हैं, बहुत सारे हाउसिंग फाइनेंस के हैं, उसके ऊपर जितनी इनकम होती है उस इनकम को फिर पहले बैंक डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन डिपॉजिटर यानी पूल एंड बिटवीन द बैंक। तो इसको हम कहेंगे मुदारबा का मतलब ये हुआ कि जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा वो यानी पूल उसने डिस्ट्रीब्यूशन है।
تو سارے انویسٹمنٹ اکاؤنٹ ہیں اس کے انڈر آتے ہیں. اب انویسٹمنٹ اکاؤنٹ آپ کوئی بھی رکھ لیں, اس کو ٹی ڈی آر بھی کہہ دیتے ہیں. ٹی ڈی آر سے کیا ہوتا ہے؟ ٹرم ڈپازٹ ریسیٹس. اس کو 1 ایئر ڈپازٹ بھی کہہ دیں, 2 ایئر ڈپازٹ بھی کہہ دیں, مشارکہ ڈپازٹ کہہ دیں, کوئی بھی نام رکھ لیں آپ. اس کی انڈر لائنگ بیسس جو ہے وہ ہے مضاربہ. مضاربہ کا مطلب یہ ہوا کہ بینک اس سے بزنس کرے گا اور پھر ایک خاص ریشو کے اعتبار سے اس پر پروفٹ جو ہے وہ شیئر کرے گا. تو اس طرح دوسری بیسس ہم نے ڈسکس کی. پہلی تھی لون, دوسری مضاربہ, تیسری ہے وکالہ. وکالت کا مطلب ہے کہ بینک ایز ایجنٹ کام کرتا ہے. وکالہ کیا ہے؟ یہ کام بیسیکلی جو ہے یہ ہے انویسٹمنٹ بینکوں کا. میں مڈل ایسٹ میں بزنس کر رہا ہوں یا امریکہ میں بیٹھا ہوں, میرے پاس 1 بلین روپیہ آ گیا اور میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے ملک میں انویسٹ کروں. یہ اذان شروع ہو رہی جی. تو اپنے ملک میں اس کو انویسٹ کروں تو میں کسی فنڈ مینیجر کو دیتا ہوں کہ آپ میرے وکیل کے طور پہ اس کو انویسٹ کریں. اب وکیل کا مطلب یہ ہوا کہ وہ میرے وکیل میرے بہاف پہ کام کرے گا. اس کے اوپر جو پروفٹ جو لاس ہے وہ میرا ہے, اس کو فیس ہوگی. تو اس لیے یہ وکالہ کیا ہے؟ یہ ایک جیسے انویسٹمنٹ بینک کی طرح ہے. اس میں انویسٹمنٹ بینک اس کو انویسٹ کرے گا اور عام طور پر یہ انویسٹ جو ہے انویسٹمنٹ ہے یہ اسٹاک مارکیٹ میں ہوتی ہے اور فنڈ میں ہوتی ہے. اور اس کے اوپر پھر جتنا پروفٹ آئے گا, جتنا لاس اگر ہو تو سارا فنڈ مینیجر فنڈ اونر کا ہے. فنڈ مینیجر کو اس میں 1% 2% فیس مل جائے گی. تو یہ ہوئی یعنی پہلا قرض, دوسرا مضاربہ اور تیسرا وکالہ. اب اس وکالہ کا اصل نام ہے وکالت الاستثمار. ثمر ہے, ثمر کہتے ہیں نا پھل کو جیسے. تو استثمار کا مطلب یہ ہوا کہ انویسٹمنٹ کرنی ہے. میں نے کسی کو وکیل بنایا, بینک کو, کسی انویسٹمنٹ بینک کو, کسی ادارے کو, ایون کسی سنگل شخص کو بنایا اور اس سے کہا کہ آپ اس کو انویسٹمنٹ کریں اور میرے بیاض پہ کریں, جو پروفٹ ہوگا وہ میرا ہے, جو لاس ہوگا میرا ہے, آپ اس کو اتنی فیس ہے. تو یہ ہوا اس طرح وکالت الاستثمار. تو ہم نے جو بینکوں کے جو انٹرمیڈیشن ہے اس لیگ سے ہم نے ڈسکس کر لیا پہلا کہ وہ فنڈ کن بنیادوں پر لیتے ہیں. تو اہم فرق یہ ہوا کہ سودی نظام میں وہ ہر حال میں قرض ہوتا ہے, جبکہ اسلامک سسٹم میں اگر کرنٹ اکاؤنٹ ہو تو قرض ہے. باقی جو ہیں وہ انویسٹمنٹ ڈپازٹ ہیں اور انویسٹمنٹ ڈپازٹ کی بنیاد ہے وہ مضاربہ ہے. اور اس سے ہٹ کے ایک دوسری ہے وہ ہے وکالہ. اب وکالہ ایجنسی ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ بینک ایجنٹ اس کو کام کر رہا ہوگا. تو اب یہ تو تھی یعنی کو انٹرمیڈیشن کا ایک پارٹ. اب دوسرا پارٹ کہ اس کے بعد بینک آگے اس کو فائنانس کیسے کرتا ہے, کس طرح کرتا ہے, یہ اب 2 حل ہیں, آپ جیسے کہیں کر لیں گے. ایک تو یہ ہے کہ ابھی 40 منٹ میں کتنا ٹائم باقی ہے, میرے خیال میں کوئی 20 منٹ باقی ہوں گے, تو اس میں نماز قضا ہو جانے کا خطرہ ہے. تو ابھی ہم جاری رکھ سکتے ہیں, نماز ہم پڑھ لیں گے, ٹائم ہوتا ہے تقریباً 8:45 بجے تک. دوسرا یہ ہے کہ ابھی ہم روک دیں اور نماز پڑھ کے پھر نئی اس کو کر لیں. جی بتائیے. جی اپنے ٹھیک ہے سر جی. سر نماز پڑھ کے نہیں جوائن کر لیں گے سر. سر ابھی نماز کا ٹائم دے دیں. چلیں ٹھیک ہے. پھر اس کو پھر کتنی دیر بعد اس کو میں اینڈ کروں, کیا کروں بعد میں یہ سر اس کو اینڈ کر دیں, یہ بند ہو جائے گا. سر ٹائم بتا دیں کتنی دیر بعد. ہاں جی ٹائم اب ہوئے ہیں نا 7:25 ہوئے ہیں, تو آپ